مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس انسان کے پاس مقصد زندگی ہوتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، میرے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اسی کی ایک صورت محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت فرمائے، بہت اچھے انسان، کل ہم نے پروگرام کے اندر جو ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا وہ بھی معلوم ہوا۔ محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس بات سے ہمیں آگاہ کیا اور وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تہجد گزار انسان تھے، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی تھے، مطالعہ قرآن مطالعہ حدیث ان کی زندگی کا مشن رہا۔ جہاں سائنسی علوم کے اندر انہوں نے ترقی کی اور آج جس ملک میں میں اور آپ ٹھہرے ہیں یہ ایک ایٹمی پاور بنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے لیا، اور باوجود اس کے کہ ہمیں اپنے ہیرو کی قدر کرنی چاہیے تھی، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ ہم ذہنی بہت زیادہ غلام ہیں، مغرب کے دیدہ ذب ہیں ہم، اس وجہ سے جو مغرب کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے محسن کی ہم نے قدر نہ کی جو قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ اس قدر نیک انسان تھے کہ الخدمت کا ایک ادارہ ہے آغوش، جس میں 18,000 یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کی سرپرستی محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کر رہے تھے براہ راست۔ یہ الفاظ محترم سراج الحق صاحب کے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہزاروں بیواؤں کی خدمت اور حتیٰ کہ ان کے گھر تک وہ راشن پہنچایا کرتے تھے۔ اپنے زندگی کا ایک مشن تھا جو وہ لے کر چلے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے میں ہمارے نوابوں کا ہاتھ تھا اور انہوں نے معیشت کو مستحکم کیا تھا، تو دوسرا پاکستان کو مضبوط ہر اعتبار سے جو کیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کیا ہے۔ آج جو پاکستان ایک بہترین ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں اس مملکت خدا داد پاکستان کو نوازی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، اور ان کا لگایا ہوا پودا ایٹمی اعتبار سے دنیا کی آنکھوں میں چبھتا ہے۔ کاش کہ اگر ہم اپنے محسن کی قدر کر پاتے تو آج یہ امریکہ اور یہ جاپان اور دوسرے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، آج پاکستان سپر پاور ہوتا اگر ہم اپنے محسنوں کی قدر کی ہوتی اور ان کو مقام دیا ہوتا تو۔ ہر اعتبار سے ان کو ہم نے دبانے کی کوشش کی ہے، نظر بند رکھا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ہم نے نکھارنے کی بجائے، استفادہ کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی مغرب کے کہنے پر، صرف اور صرف مال کے لالچ کے اندر اور پھر ذہنی غلامی کی صورت کے اندر۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آج پورے ملک کے اندر بالخصوص دار ارقم ہیڈ آفس کی طرف سے، اور ابھی میں دوسرے اسکولوں کا بھی سن کر آ رہا ہوں، ہر جگہ پر ان کا غیبانہ نماز جنازہ اور ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام ان کے اصالِ ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، ناتلافی نقصان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے محسن کی مغفرت فرمائے، اور جو انہوں نے پودا لگایا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہاتھوں کے اندر وہ رہے جو اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زندگی کے جو شعبے ہیں ہر شعبے کے اندر آپ جائیں، لیکن زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں
تو اپنے رب کی رضا کے لیے آیا ہوں، کچھ ایسا کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے نماز غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا انشاءاللہ۔